اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اور ہم نے مومنوں پر بہت بڑا احسان عظیم فرمایا کہ ان میں سب سے عظمت والا رسول بھیجا۔ میں آپ سے ایک سوال کروں، بڑا اچھا خطاب میرے چھوٹے بھائی قاری محمد شاہد رضا صاحب اللہ نے فرمایا، بس تقریر ہو گئی۔ اس بچے نے جو بیان دیا ہے اس سے تو ایسا لگ رہا ہے کہ ہر ماں باپ کو یہ چاہیے کہ اپنے ایک بچے کو عالم دین بنا دے۔ یہ درس اس بچے نے دے دیا کہ اگر ہمارے اور آپ کے بچے ہیں، اگر نہیں پڑھے لکھے مائک پر کھڑے ہونے سے کترائیں گے، ڈریں گے، تو ہو سکتا ہے کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ جو پڑھے لکھے بھی لوگ ہوتے ہیں جب پہلی بار کھڑے ہوتے ہیں تو لرزہ پر اندام ہوتے ہیں، لیکن اس کے حوصلے کی داد دیتا ہوں الحمدللہ، اور اس شعر کے ساتھ کہ اس کے احمد دیکھیے، اس کے احمد دیکھیے، اس کا لڑکپن دیکھیے، اور حسن کی زنجیر میں نرمی سی گردن دیکھیے۔ یہ اتنا اچھا بول گیا، اتنا اچھا بولا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ یہیں پر سے تقریر ختم کر دی جائے۔ بڑا اچھا بولا الحمدللہ، اور بڑی خوشی بھی ملی، اور یہ جذبہ اور حوصلہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کے گھر میں ایک ایسا بیٹا عطا فرما دے۔ سبحان اللہ۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اور ہم نے مومنوں پر بہت بڑا احسان عظیم فرمایا کہ ان میں سب سے عظمت والا رسول بھیجا۔ اب میں ایک چیز آپ کو بتاؤں اور اس کا آپ خلاصہ کریں کہ انسان دنیا کے اندر دنیاوی اعتبار سے میں آپ کو مثال دوں کہ انسان کوئی ایسا ہے کہ جو رسول باوقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امتی ہے، اللہ کا بندہ ہے، اگر اس سے یہ کہا جائے کہ اے انسان، جیسے مثال کے طور پر میں نے آپ سے کہا کہ اے فلاں شخص، اے میرے بھائی یا اے میرے چچا یا فلاں فلاں، تم اپنی محبوب شے کو مجھے دے دو، تم اپنی محبوب شے کو مجھے دے دو۔ مثال کے طور پر آپ سمجھے، اگر ہم آپ سے کہیں اے میرے بھائی بتاؤ تو صحیح، کیا تم جسے سب سے زیادہ چاہتے ہو، خواہ وہ ماں کی شکل میں ہو یا باپ کی شکل میں ہو یا بھائی کی شکل میں ہو یا بہن کی شکل میں ہو یا بیٹے کی شکل میں ہو، اگر آپ سے کہا جائے اے لوگوں جسے تم سب سے زیادہ پیار کرتے ہو، جسے تم سب سے زیادہ عزیز رکھتے ہو، جسے تم سب سے زیادہ محبت کرتے ہو، کیا تم اس چیز کو مجھے دے سکتے ہو؟ تو آپ انکار کرتے ہوئے نظر آئیں گے، نہیں نہیں قاری صاحب ایسا نہیں ہے، میں اپنے بیٹے کو میں آپ کو نہیں دے سکتا، یہ سچ ہے کہ میں غریب ہوں، میں مفلسوں کا لاش ہوں، لیکن میں بیشک اپنے بیٹے کو نہیں دے سکتا۔ قربان جاؤ پیارے، اسی جملے کو نوٹ کر کے اے اطراف جوار اور کھنڈپرا کے مسلمانوں، اپنے دماغ میں اپنے دل کے دروازے کو کھول کر کے اس بات کو محفوظ کر لو کہ جب ہم دنیا کے اعتبار سے اپنی محبوب شے کو ہم کسی اور کو نہیں دے سکتے، تو جو رب کائنات ہے، جس نے خالق کل کہا گیا، جس کو خالق کل کہا گیا، جس نے لفظ کل سے اس دنیا کو وجود بخشا ہے، اس رب کائنات سے کہا جائے اے پاک پروردگار عالم، میں تیرا بندہ ہوں، جو تو دیتا ہے، اگر بیٹا دیتا ہے تو نبی کے صدقے میں دیتا ہے، اگر بیٹی دیتا ہے تو مدینے والے کے صدقے میں دیتا ہے، اگر ماں دیتا ہے تو بھی مصطفیٰ کے صدقے میں دیتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اگر اللہ ذات فرماتا ہے لولا کلمہ ازہرت ربوبیہ، اگر محمد رسول اللہ کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو میں اپنا رب ہونا ہی ظاہر کرتا۔ اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں، سب سے محبوب شے اللہ کی بارگاہ میں کون سی ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں کیا نماز، حج و زکات، روزہ یا اور دیگر اعمال و اذکار؟ نہیں۔ آدم علیہ السلام کی ذات ہے؟ نہیں۔ موسیٰ کلیم اللہ کی ذات ہے؟ نہیں۔ ابراہیم خلیل اللہ کی ذات ہے؟ نہیں۔ اسماعیل نبی اللہ کی ذات ہے؟ نہیں، کسی کی نہیں ہے۔ اگر کسی کی ذات ہے اللہ کی نظر میں جو سب سے محبوب ذات ہے، جو سب سے محبوب اللہ کی بارگاہ میں شے ہے، وہ رسول اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ رسول اللہ کی ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ شکر و احسان ہے، یہ یقیناً عظیم ہے پروردگار عالم کی نعمت کہ اللہ نے بنا جو ہے ہمیں اور آپ کو اپنے پیارے رسول
بہت بڑا احسان عظیم فرمایا کہ ان میں سب سے عظمت والا رسول بھیجا۔